میں رشیا بھی ہے، اور رشیا یہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں الائنس میں یا ٹلٹ رہے بھارت کی جانب۔ دیکھیے یہ جو فارن پالیسی بھارت کی رہی ہے پچھلے 20 سال سے کہ وہ کبھی اس سائڈ پہ بھی رہتا ہے، اس سائڈ پہ بھی رہتا ہے، اور وہ دونوں طرف سے کھیلتا ہے، یہ فارن پالیسی اب اس کے کام نہیں آ رہی۔ کیونکہ جب سے اس نے چین کو اپنا ایک پوٹینشیل تھریٹ تصور کر لیا ہے پچھلے 8-10 سالوں میں کہ اب چین بھی ہمارا بڑا تھریٹ ہے، تب سے وہ ریلائی کرنا شروع کر گیا امریکہ پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے امریکہ کا کہ امریکہ کو جب تک چیزیں ٹھیک لگتی ہیں امریکہ ساتھ چلتا ہے، جب امریکہ کو کسی ملک کی چیز ٹھیک نہیں لگتی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں پچھلے دنوں پروین سوانی صاحب کی ایک بڑی زبردست ویڈیو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی کچھ انہوں نے بھی بھارت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ گلوبل ساؤتھ کی طرف جائیں، آپ ساؤتھ ایشیا میں ہیں، آپ ویسٹرن ممالک کی طرف مت جائیں، کیونکہ یہ آپ سے ایک تو بہت دور ہیں فاصلے پہ، دوسرا یہ ان کے اگر انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں آنے والے ٹائم پہ تو پھر یہ آپ کے مفادات کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تو اس لیے آئی تھنک بھارت کی جو ایک طرح سے اسٹریٹجکلی جو اس کو ایک مسئلے مسائل کا سامنا ہے اس چیز میں، میرے خیال سے آنے والے وقت میں ہمیں اور دیکھنا ہوگا کہ زیادہ اپنے ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے، اور اپنی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو امریکہ کے ساتھ کتنا زیادہ الائن کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے چیک کر رہا ہے فلی طور پہ بھارت کو، مودی صاحب کو، وہ اپنا جو انفلوئنس ہے وہ مودی صاحب پہ ڈال رہا ہے زیادہ سے زیادہ کہ مودی صاحب جو ہے وہ ان کی بات مانیں، کیونکہ اگر وہ مودی صاحب جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو صدر ٹرمپ اپنے غصے کا اظہار پھر یا تو ٹویٹ سے کر دیں گے یا تو پھر وہ اس طرح کے بیانات دیں گے جس طرح کے انہوں نے بیانات پرسوں دیا کہ 5 جیٹس جو ہیں وہ انڈیا اور بھارت کے درمیان گرے ہیں۔ اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو کوارڈ ہے، 4 جو ممالک کا ایک جو الائنس ہے، کوالائڈرل الائنس ہے، جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، بھارت ہے اور امریکہ ہے، یہ 4 ممالک کا جو الائنس ہے یہ بیسکلی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے وجود میں لایا ہے۔ اب اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اس کا بیسک مقصد ہے کیا۔ بیسیکلی جو کوارڈ ہے وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ روکے چائنا کو آگے بڑھنے سے، چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی کے لیے ایک نیا الائنس بنایا ہے ریجن میں بھارت کو ملا کے امریکہ نے۔ لیکن مسئلہ یہ کوارڈ کا کہ ایک طرف تو بھارت برکس میں بھی ہے جس میں چائنا لیڈرشپ میں ہے، دوسری طرف اگر بھارت کوارڈ میں جاتا ہے اور یا کوارڈ میں اپنے انفلوئنس کو اور بڑھاتا ہے تو پھر اس سے چین کے معاملات اور زیادہ ٹینس ہوں گے، چین اور زیادہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا، اور اگر چین پاکستان کو سپورٹ کرے گا زیادہ تو بھارت پہ پریشر بھی زیادہ آئے گا، اور اس وجہ سے جو کوارڈ ہے اس کی بھی جو اندر معاملات ہیں وہ اب ڈیفرنٹ ہیں۔ ابھی ستمبر یا اکتوبر میں اس سال کوارڈ کی میٹنگ ہے انڈیا میں، کہا جا رہا ہے صدر ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ واپسی پہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کر لیں تاکہ وہ میسج دے دیں بھارت کو کہ اگر آپ نے ہماری باتیں پوری طرح سے نہیں مانی تو پھر آپ کے لیے معاملات خراب ہوں گے، ہم پھر پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ آپ کے لیے اور خطرے کی بات ہوگی۔ تو اس وجہ سے بھارت کے پاس اب آپشن کم ہے۔ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے، یہ میرا اپنا پرسنل انالیسز ہے، کہ ود ان سم ٹائم بھارت اب ایک طرف ٹلٹ کر لے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی اب ان باتوں کو ماننا شروع کر لے گا، اینڈ آئی تھنک ود ان 1 یا 2 ایئرس بھارت کی پوری طرح سے جو پالیسی ہے وہ امریکہ کی طرف ٹلٹ کر جائے گی، کیونکہ بھارت اب اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ اس کے پاس آپشنس لمٹ ہیں، اور اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے اگلے 2 سالوں میں کہ صرف اب اس نے امریکہ کی جانب جانا ہے، ویسٹ کی جانب جانا ہے، اور چائنا کو پراپرلی کنٹین کرنے کے لیے وہ فلی میدان میں آنا چاہتا ہے، تو پھر بھارت جو ہے وہ امریکہ سے کچھ معاہدے بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھارت امریکہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر چین سے ہمیں خطرہ ہوا تو آپ اپنی ملٹری، آپ اپنا اکوپمنٹ ہمارے بارڈر پہ لگا تو نہیں سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ آپ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیکیورٹی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم ہمارا چین کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کانفلکٹ ہو تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور چین کو ایک ریڈ سگنل دیں کہ آپ جو ہے وہ بھارت پہ حملہ نہیں کر سکتے اور آپ ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں۔ تو یہ اگر سگنل جو ہے وہ امریکہ دے دیتا ہے بھارت کو لائیو، تو پھر بھارت آئی تھنک جو ہے وہ فلی طور پہ ٹلٹ کر جائے گا امریکہ کی طرف۔ لیکن امریکہ کے لیے بھی یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اس طرح کچھ کرتا ہے عمل تو پھر پاکستان جو ہے وہ ناخوش ہوگا، اور پاکستان بھی فلی طور پہ چین کی طرف ٹلٹ کر جائے گا۔ تو امریکہ کے لیے بھی چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ ہاں، امریکہ بھارت کو اسلحہ دے سکتا ہے، امریکہ بھارت کو نئے طیارے دے سکتا ہے، امریکہ بھارت کی اور معاملات میں اس کے لیے آسانی کر سکتا ہے، پاکستان کو روک سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چائنا پہ اتنا انحصار نہ کریں، آپ ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ نہ ہو تاکہ بھارت اپنا فوکس صرف چین پہ کر سکے، کیونکہ امریکہ بیسکلی سب چیزوں کو بھول کے صرف چائنا پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کا اس ٹائم جو سب سے بڑا آرچ رائول یا اینمی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹائم چائنا ہے، اور چائنا جو ہے وہ امریکہ کو اپنے سب سے بڑا آرچ رائول سمجھتا ہے، کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور وہ اس کے انٹرسٹ کے خلاف جا سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بہت امپورٹنٹ موومنٹ ہے، ایک پیوٹل موومنٹ ہے پوری ہسٹری، پوری ورلڈ ہسٹری کا، جس میں